بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے درجے پر رکھا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کے اندر بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا رمضان المبارک میں لوگوں نے اس لیے شروع کیا کہ ان کو اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے، جبکہ شریعت اور اسلام میں زکوٰۃ کا تعلق ہے کہ زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے جو بھی حصہ نکلے وہ حصہ اس کی ایک تعداد مقرر ہے، وہ حصہ غریبوں میں، مسکینوں میں، فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہے اور کن لوگوں پر واجب ہے اور کیا اس کا طریقہ ہے، یہ میں آپ کو اچھی طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ سونا چاندی، کیش، مال اور سامان تجارت کہ جس کے ذریعے سے ہم بزنس کرتے ہیں، ان چیزوں یہ جن کے پاس ہیں ان پر زکوٰۃ کا دینا واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کب دی جائے اور کیسے دی جائے۔ تو زکوٰۃ جس وقت انسان صاحب حیثیت ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے، وہ صاحب نصاب کو پہنچ جائے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کہتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا کیش ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً اس وقت 40، 42، 45 ہزار کے حساب سے الگ الگ علاقوں میں جو اس کا ریٹ ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اتنا مالک جو بن جائے اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ عام زبان میں یہ سمجھ لیں کہ جس کے پاس تقریباً 610 گرام کے قریب چاندی ہوتی ہے، جس کے پاس 40-42 ہزار کا 45 ہزار کا اثاثہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہو گیا۔ اب زکوٰۃ کب دی جائے گی؟ جس وقت وہ پیسہ اس کے پاس آیا، اتنا پیسہ اس کے پاس آ گیا، تو اب اس کا سال گزرنے کے بعد، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ سال رمضان المبارک میں ہی پورا گزرے، رمضان سے پہلے بھی گزر سکتا ہے۔ کسی کا کوئی صاحب نصاب ہوا محرم کے مہینے میں، کوئی صاحب نصاب ہوا شوال کے مہینے میں، تو اس کا جب سال، اگر ہمیں یاد ہے اچھی طریقے سے کہ ہمارا سال کب گزر جاتا ہے، تو جیسے ہی ہمارا سال گزر جائے، وہ سال آئے، تو اس ڈیٹ پہ ہم اپنا پورا حساب کر لیں۔ اب اس میں حساب کیا کرنا ہے؟ اس میں حساب یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، یہ دیکھ لیں۔ عام طور پہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں ان کے پاس سونا چاندی استعمال کا ہوتا ہے، یا ہمارے پاس دکان ہے اس میں اتنا مال رکھا ہوا ہے، تجارت کے لیے ہمیں اتنا مال رکھا ہوا ہے، یا ہمارے پاس اتنی پراپرٹی ہے جس کو ہم بیچتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، مسئلہ تھوڑا سا باریک ہے کہ جو چیز خرید و فروخت کے لیے لی جائے گی، پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے، زمین ہے، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو چیز ہمارے استعمال کی، جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں، جس مکان کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کے فرنیچر کو استعمال کر رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے استعمال کی، ہمارے جو کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو جو میں پہنا ہوا ہوں، جو استعمال کر رہا ہوں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر میری دکان ہے کپڑوں کی، میں تجارت کرتا ہوں، وہ جو کپڑے میں نے بیچنے کے لیے لیے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ مسئلہ باریکی سے سمجھنے کا ہے اور بہت آسان مسئلہ ہے۔ اس کے اندر کافی لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، زکوٰۃ کا دینا فرض عین ہے، بالکل فرض ہے زکوٰۃ۔ اگر ہم نے زکوٰۃ میں کمی بیشی کی، زکوٰۃ ہے اپنے مال کو پاک کرنے کا نام، زکوٰۃ ہے ہم اپنے مال کو پاک کریں۔ اب میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ اب آگے میں بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ کس وقت فرض ہو جاتی ہے۔ تو پورا سال گزر گیا، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب ہم اپنا حساب لگا لیں کہ ہمارے پاس بیٹھ کر کیلکولیشن کریں کہ ہمارے پاس اتنا کیش موجود ہے،
اتنا سونا موجود ہے، اتنی چاندی موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ اب زکوٰۃ کتنی بنے گی یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو پورے مال کا جو ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے اس کا پورا ٹوٹل کر لیں کہ ہمارے پاس اتنا کیش ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ مثال کے طور پہ پورا ٹوٹل کیش کرنے کے بعد آپ کو 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنا ہے، تو آپ یہ طے کیجئے کہ 1 لاکھ روپے پہ 2.5% کا ہے، 1 لاکھ پہ 2,500 روپیے، 2.5% کا ہمیں طے کرنا ہے کہ 100 روپے پہ 2.5 روپیے دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے آپ کو کہ پورے سال آپ خرچ کیجئے، پورے سال کھائیے پیجئے، آپ اپنے استعمال میں لیجئے اس پیسے کو، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صرف زکوٰۃ اس کے اوپر ہے جو سال کے آخر میں 1 سال گزرنے کے بعد بچ گیا ہے، تو وہ بچا ہوا مال جو ہے اس بچے ہوئے مال میں سے بھی آپ کو 2.5% دینا ہے، وہ غریبوں کے لیے دینا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے دینا ہے۔ وہ آپ کو جو مال کی ذمہ داری دی گئی ہے، یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ مال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے اور عطیہ ہے، تو یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اب اس مال کا جو بھی 2.5% بچتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوق، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پریشان حال لوگ، وہ مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ ان مستحقین کو ڈھونڈ کر ان کو دیں۔ اور یہ دینا آپ کے اوپر آپ کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دے کر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں اس لائق بنایا تھا کہ ہم سے زکوٰۃ ادا کروا لی تو نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا راستہ تو نے آسان کر دیا جنت تک پہنچنے کا، کہ جس میں یہ مال جو ہمارے لیے کل حدیث میں آتا ہے کہ یہ مال جو ہے جو زکوٰۃ کا مال ہے، سونا اور چاندی، اور اس پہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے ایمان والا تو ان سب کو گرم کیا جائے گا، پگھلایا جائے گا اور اس سے آپ کو داغا جائے گا۔ اور مال کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سانپ، ایک گنجا سانپ آخرت کے دن آپ کو آ کر ڈسے گا اس مال کی شکل میں۔ گنجا اس لیے کہا گیا اس سانپ کو کہ جس سانپ کے اندر زہر زیادہ ہوتا ہے اس زہر کی وجہ سے اس کے بال نکل جاتے ہیں، اس کے بال اڑ جاتے ہیں، وہ گنجا ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے اتنا زہریلا سانپ جو آ کر آپ کو ڈسے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس مال کو اپنا مال نہ سمجھیں، یہ مال اللہ نے ہمیں ذمہ داری کے طور پہ دیا ہے کہ یہ مال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری کے طور پہ دیا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، غریبوں کو کیسے دینا ہے۔ سخی تو بہت بعد میں بنیں گے ہم، یہ تو ہمارا فریضہ ہے۔ ہم زکوٰۃ دے کے اگر یہ سوچنا چاہیں کہ ہم بہت بڑے سخی ہو گئے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ سخاوت کے درجے کو تو جب ہم پہنچیں گے کہ جب ہمارے پاس زکوٰۃ تو یہ ہمارا فریضہ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ جو عطیات دینا ہے، صدقات دینا ہے، فطرہ دینا ہے، اس کے اندر عید کے اندر ہے، خاص طور سے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا ہے، تو اس کو آپ شروع میں بھی دے سکتے ہیں۔ فی نفر صدقہ فطر فی نفر جو ہے وہ الگ الگ علاقوں میں اپنے اپنے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے، ریٹ کے اعتبار سے۔ علماء کا اختلاف ہے اس کے اندر۔ 2.25 سیر گیہوں جو ہے 2.25 سیر گیہوں کے قریب صدقہ فطر ہے۔ ہمارے یہاں بھوپال مدھیہ پردیش کے اندر تقریباً اس کی قیمت 50 روپیے طے ہوئی ہے فی نفر، اپنے نفر۔ تو یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ہر صاحب نصاب بھی دے گا اور اپنی طرف سے بھی دے گا اور اپنی اولاد کی طرف سے بھی دے گا، کہ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے صدقہ فطر جو ہے یہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی دینا ہے۔ اگر نومولود بچہ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے اس دن، تو اس کا بھی صدقہ فطر باپ کے ذمے میں ہے کہ وہ باپ اس کا کفیل ہے چونکہ۔ اور یہ صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، یہ صدقہ فطر شکرانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمیں اس لائق بنایا۔ یہ کفالت کا ذمہ تو اللہ کا ہے، مگر اللہ نے آپ کو چن کر کفیل بنایا ان بچوں کا، اپنی اہلیہ کا، کہ آپ ان سب کی کفالت کر رہے ہیں، تو ان سب کی طرف سے آپ کو صدقہ فطر شکرانہ دینا ہے۔ صدقہ فطر فی نفر 50 روپیے طے ہوا ہے۔ اچھا اس کو بھی سمجھ لیجیے، صدقہ فطر جو ہے آپ جو گیہوں کے اوپر دے سکتے ہیں 2.25 سیر گیہوں، کشمش کے اوپر دے سکتے ہیں 3.5 کلو کشمش، کھجور کے اوپر دے سکتے ہیں 3.5 کلو کھجور، جو کے اوپر دے سکتے ہیں 3.5 کلو جو۔
تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے ان کو مال وافر مقدار میں دیا ہے، اللہ نے ان کا ہاتھ کھلا رکھا ہے، تو وہ اس ماہ رمضان المبارک میں اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ان کے اوپر ہے اس کا شکرانہ ادا کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گیہوں کا صدقہ فطر دیں، آپ کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے، آپ 3.5 کلو کی مقدار میں کشمش کا آپ صدقہ فطر دیں، اس کی رقم دیں آپ، تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ یہ صدقہ فطر اس لیے ہے کہ آپ اپنے گھر میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بچوں کے لیے اچھے کپڑے لا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں اچھی اچھی لوازمات کھا رہے ہیں، مگر آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ سے ملنے جلنے والے، آپ کے متعلقین، آپ کے محلے میں رہنے والے، وہ غریب، فقراء، مساکین، کم حیثیت لوگ، وہ بیچارے لوگ، تو ان کو ڈھنڈورا پیٹ کے نہ دیں، ان کے پاس جائیں اور ان کو بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ پیش کریں۔ لائن لگوا کے ساہوکار بن کے گھر کے اندر نہ دیں کہ ہم لائن لگوا کے لوگوں میں اعلان کریں، اپنی زکوٰۃ کا، اپنے صدقے کا ڈھنڈورا سوشل میڈیا پہ نہ پیٹیں کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر فوٹو لگا کر زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، مولویوں کی لائن لگا کر مدرسوں میں دے رہے ہیں، یا بیواؤں عورتوں کی لائن لگا کر ان کو دے رہے ہیں۔ یہ کرنا مناسب نہیں ہے، یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کس کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ آپ دے رہے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ کس کا دیا ہوا دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ عطیہ آپ کے اوپر جو بے شمار اس کی نعمتیں ہیں آپ دے رہے ہیں۔ آپ اپنی جہنم کے ایندھن کو جہنم کو اپنے آپ سے دور کر کے اپنی جنت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، تو یہ کسی کے اوپر احسان والی بات نہیں۔ دینا کس کو ہے یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلا حق ہے ہمارے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا، جن سے آپ کی رشتہ داری ہے، جو خودداری کے اندر خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سفید پوش ہیں، اپنے گھروں میں اپنی عزتوں کو لیے ہوئے خاموشی سے بیٹھے ہیں، جو مانگ نہیں سکتے، جو سائل نہیں ہیں، جو سوالی نہیں ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، وہ صرف اللہ سے اپنا دکھڑا روتے ہیں، وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پوری کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جائیے، خاموشی سے ان کو دیجئے، اور ایسے دیجئے کہ ایک ہاتھ کو دیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، تاکہ ان کے بچے، اپنے بچوں کو اگر آپ بتا کے دیں گے ہم نے فلانے کو دیا، یہ کیا، ہاں آپ اس اعتبار سے تو بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کے اندر یہ ترغیب ہو، ترغیب کے اعتبار سے بتا سکتے ہیں آپ، مگر ان کو بھی یہ بتائیں کہ بیٹا یہ ریاکاری نہیں، ان کے بچے آپ کے بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، وہ آپ کے سامنے کبھی شرمندہ نہ ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والے کو بھی مت جھڑکو۔ تو یہ تو عزت دار لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے حقوق ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اہل بیت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ اہل بیت کو زکوٰۃ دیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کو زکوٰۃ دینے کے لیے مسئلے نکالیں، ہیلے نکالیں، بہانے نکالیں؟ کیا اہل بیت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم ان کو عطیات اتنا دیں، ہم ان کو تحفے اتنے دیں کہ ان کو زکوٰۃ کی ضرورت نہ پڑے؟ اگر کسی کی ایسی حالات ہے تو ہم بند مٹھی کر کے ان کا احترام کریں، صرف اس نسبت سے کہ ان کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ہم اس زکوٰۃ کے ادا کرنے میں، اس صدقے کے ادا کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ مال کو پاک کرنے کا نام ہے، کہ ہم اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں، اس مال کو پاک کرنے کا نام ہے۔ اگر ہمارے اوپر 1,00,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے اور ہم نے 90,000 روپے ادا کر دی یا 99,000 روپے ادا کر دیے اور 1,000 روپیے بچا لیا، تو وہ 1,000 روپیہ بچا ہوا ہمارے پورے مال کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں، جس طریقے سے ہم پسند کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ معاملہ کرے تو اچھائی کا معاملہ کرے، بہتری کا معاملہ فرمائے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جب کوئی ہمیں دے تو زیادہ سے زیادہ دے، اللہ دے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دے، تو اسی طرح ہم بھی یہ کوشش کریں کہ جب ہم کسی کو دیں، عطا کریں، تحفہ دیں، زکوٰۃ دیں، جو بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں وہ سب ہم حقوق ادا کریں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ اگر 1,00,000 روپے زکوٰۃ بن رہی ہے آپ کے اوپر تو آپ 1,00,000 دے دیں، 5,000 10,000 اور اوپر دے دیں، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، آپ سخی بننے کی کوشش کیجئے۔ یقین جانیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
کہ تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ تو مال انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے، جبکہ جان کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کو مقدم رکھا، جان کو اس کے بعد میں رکھا۔ چونکہ انسان کا بخل جب بڑھ جاتا ہے اور وہ بخیل ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ وہ بس پیسے کو اکٹھا کرتا رہے، پیسے کو اکٹھا کرتا رہے، پیسے کو اکٹھا کرتا رہے اور خرچ نہ کرے۔ یہ خرچ نہ کرنا اس کے بخیل ہونے کی نشانی ہو جاتی ہے اور وہ بخیلوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بخیلوں کو پسند نہیں کرتا۔ انسان عبادت گزار ہے، نماز کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ بخیل ہے تو شیطان اس کی طرف سے مطمئن رہتا ہے کہ اس کا بخل جو ہے اس کو ایک دن خسارے میں ڈال دے گا۔ اور اگر انسان عبادت میں خدا نخواستہ اس کی کمی ہے مگر سخی ہے، وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں، جس نے اللہ کا نام لیا اس کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقراء کے لیے، یتیموں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہمہ وقت وہ تیار رہتا ہے، تو یاد رکھیے شیطان اس کے پیچھے اس لیے لگا رہتا ہے کہ یہ اس کی عبادت تو نہیں، اس کی جو سخاوت ہے، اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں نہ بھیج دے۔ تو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم نے اس کا کتنا حق ادا کیا یہ ہم اپنا خود محاسبہ کریں کہ یہ جو رمضان المبارک ہمیں ملا تھا، اس رمضان المبارک میں ہم نے کتنا اس کا حق ادا کیا، ہم نے کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ کنٹرول کا نام ہے رمضان کے اندر، ہم نے کتنا کنٹرول کیا، ہم نے کتنے روزے رکھے، ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ، کتنے لوگوں سے صلہ رحمی کی، ہم نے کتنے لوگوں کا ہمارا تعلق ختم تھا، توڑا ہوا تھا، اب اس تعلق کو جوڑنے کی کوشش کی، ہم نے کتنے لوگوں میں، کتنے لوگوں میں ایسے ہم نے اکٹھے کیا کہ وہ دو لوگ آپس میں سلام کلام نہیں تھا، ہم نے ان کی صلح کروائی اور ان کو آپس میں گلے ملوایا اور ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف کروایا۔ ہم نے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے برے کام سے روکا، ہم خود اپنے آپ کو کتنا روکا ہم نے۔ روزے رمضان کے اندر صرف بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ نام ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا نام، کہ میرا دل چاہ رہا ہے اس فلاں کام کرنے کا، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اس کام کا، اس سے منع فرمایا، اس لیے میں یہ کام روکا رہوں گا، اس سے بچتا رہوں گا۔ رمضان کے اندر پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ ان تینوں عشروں میں ہم نے کتنے قرآن کریم ختم کیے، کتنی عبادت نہیں کی۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنے نوافل پڑھے، کتنے غریبوں کی مدد کی۔ یہ تو ہماری بدنی عبادت ہے، یہ تو ہماری عبادت ہے۔ مالی عبادت میں ہم نے کتنا خرچہ کیا، ہم کتنے لوگوں کے یہاں گئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں اس ماحول کے اندر جو اپنی پریشانی کا مطالبہ کسی سے نہیں کر رہے، جو اپنے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ کتنے لوگ اس وبا کے اندر متاثر ہوئے، کتنے لوگ اس وبا سے پریشان ہوئے، ہم نے کتنے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ یقین جانیے کہ ہم نے حق ادا کیا، کیا ہم نے حق ادا کیا؟ ہم ایک ایک شخص کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا فنکشن ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو ہم اس میں ایک ایک شخص کی فکر کرتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھایا، آپ نے پانی لیا، آپ کہاں بیٹھے تھے، آپ کو کہاں بٹھانا ہے، اور آپ نے میٹھا لیا، اور یہ سب چیزیں ہماری ذمہ داری ہوتی۔ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس رب کائنات نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان کریم کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بابرکت مہینہ دیا، اتنا بہترین مہینہ دیا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بھی آزاد کرتا ہے ایمان والوں کو، اور جنت کے اندر بھی جانے کے راستے ہموار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تلاشتی ہے کہ ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ہم نے 2 آنسو ٹپکائے اور اپنے لیے اور پورے امت محمدیہ کے لیے دعا کی، اس وبا سے بچنے کی کوشش کی۔ ہم نے یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور تمام امت کے اوپر رحم فرمائے۔ ہم نے یہ کوششیں تو کی کہ ہم اپنا جو بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کام آپ نے کیے، یہ اچھی، مگر یہ اچھی بات ہے کیا؟
آپ یہ بتائیے کہ آپ نے راتوں کو اندھیری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دیکھ رہا ہے، جس کو دنیا والے نہیں دیکھ رہے، آپ نے کسی غریب کی مدد کی، آپ نے کسی بے سہارا کو سہارا دیا، یہ کام ہے ہمارے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزہ رکھتے تھے اور اس کے بعد روزہ افطار کے لیے آپ کے پاس افطار نہیں ہوتا، افطار کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ کبھی آدھی کھجور سے افطارتے تھے، آپ کبھی پانی سے افطارتے تھے۔ ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم اتنی افطاریاں لے کے جاتے ہیں، بچ جاتی ہے تو پھر پھینکتے ہیں، مگر ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کر دیں۔ ہم اپنی واہواہیت کے لیے، ہم اپنے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے غریبوں میں بانٹ دیں، مگر ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، رشتہ داروں کا پہلے حق ہے، اپنے رشتہ دار اگر آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا پہلے حق ہے، محلے والے ہیں، پڑوس والے ہیں، ان کا پہلے حق ہے۔ کوشش کی جائے کہ ہم نے رمضان میں جو ہم سے ناقدریاں ہوئیں، ہم قدر نہیں کر پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی ہمیں قدردانی تو نہیں ہوئی، مگر جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئیں، ہم نے قرآن کریم کی کتنی تلاوت کی، کتنے قرآن کریم ہم نے ختم کیے، اور کتنا قرآن پر عمل کرنے کا ہم نے تہیہ کیا۔ رمضان آتا ہے آپ کو وارننگ دینے کے لیے، رمضان آتا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ ذمہ داری ہے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھوکے رہیے، آپ بھوکے رہ کے بھوکے کی بھوک کو سمجھیے، آپ پیاسے رہ کر پیاسے کی پیاس کو سمجھیے۔ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس زائد مال ہے تو آپ اپنی خوشیوں، اس زائد مال سے اپنی خوشیاں پوری مت کیجیے، اس زائد مال سے غریبوں کی خوشیاں پوری کیجیے۔ آپ جس طریقے سے اپنے بچوں کے لیے عید پر کپڑے لاتے ہیں، تحفے لاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ ان بچوں کو جو آپ کے محلے پڑوس میں غریب ہیں، جن کا حق ہے آپ کے اوپر حق ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا کہ زکوٰۃ کے لیے کچھ پیسوں کے لیے، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کے راستے کے لیے جو میرا سفر تھا وہ تو نے طے کروا دیا، وہ ادا کروا دیا تو نے، یعنی میرا گھر کا راستہ، مطلب اپنے گھر کو کیا، جنت جو ہمارا اصل گھر ہے، جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، اس کے لیے ہمیں راستہ ہموار کرنا ہے۔ تو اہل خیر حضرات جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مال دیا ہے، یہ اس کا زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر جرمانہ نہیں ہے، یہ شکرانہ ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکر ادا کر کے زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ دینے میں لحاظ رکھیں، اور ایک بات کا اور خیال رکھیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جب آپ کے اوپر سال پورا ہو گیا اس وقت سے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اگر کسی کا سال مثال کے طور پر اسے یاد ہی نہیں ہے کہ ہمارا سال کب پورا ہوتا ہے، تو رمضان المبارک میں بھی ایک ڈیٹ فکس کر لیں کہ 5 رمضان کو 10 رمضان کو میرا سال پورا ہوتا ہے، یہ ایک ڈیٹ فکس کر لیں۔ عام طور پہ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ ایسے یاد رکھیں کہ جب جس کی نوجوان شخص ہے اس کی جس وقت جاب لگتی ہے تو جس وقت اس کی سیلری آتی ہے، تو جب اس کی سیلری آنا شروع ہوتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے اس وقت سے اپنا۔ اور خواتین جو ہیں ان کی جب شادی ہوتی ہے، عام طور پہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی میں جو ان کو جہیز دیا، جہیز کی شکل میں جو ان کو سونا، گولڈ اور جو چاندی سلور دیا جاتا ہے، وہ اس سے لگا لیں اپنا سال۔ اور اگر پھر بھی یاد نہیں ہے اور رمضان میں دینا چاہتے ہیں تو رمضان کے اندر بھی ایک وقت متعین کر لیں، کوشش یہ کریں کہ شروع رمضان میں دے دیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان تک پہنچ جائے، ان کا حق اور ان کا حصہ ان تک پہنچ جائے، تاکہ ان لوگوں کا رمضان بھی اچھی طریقے سے گزر جائے اور عید بھی اچھی طریقے سے گزر جائے۔ فطرے کے بارے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا ہو جائے۔ صدقہ فطر ادا ہوگا فی نفر 2.25 کلو گیہوں ایک شخص کی طرف سے، 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو۔ ہندوستان کے اندر رواج یہ ہے کہ ہم گیہوں کی شکل میں صدقہ فطر دیتے ہیں، تو اس کی قیمت تقریباً بھوپال مدھیہ پردیش کے اطراف میں ہمارے یہاں قائی صاحب وغیرہ سب حضرات نے طے کی ہے، تقریباً 50 روپیے فی نفر، ایک آدمی کی طرف سے 50 روپیے دینا ہے۔ اب بچہ ہے اس کی طرف سے بھی دینا ہے، بچی ہے اس کی طرف سے بھی دینا ہے، بیوی ہے اس کی طرف سے بھی دینا ہے، جو کفیل ہے گھر کا مکھیا ہے وہ دے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں کو دینا ہے وہ جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور غریب ہیں، ان کے پاس
اب غریب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اس کے پاس ایسی چیز ہو جو سال بھر اس نے کوئی استعمال ہی نہیں کی ہو، کوئی ایسی چیز ہو ضرورت سے زیادہ، تو جس کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنی چیز ہو جو وہ سال بھر استعمال نہ کرے تو وہ غریب نہیں ہے۔ تو غریب، محتاج، فقیر، مسکین، ان لوگوں کو صدقہ فطر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، اور آنے والی زندگی ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔